جی ٹی وی مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یقیناً آسٹریلیا جو دنیا کے محفوظ ترین شہروں ملکوں میں کہلاتا ہے، جس کی آبادی کوئی 37 لاکھ ہوگی اور 3.7 ملین ہوگی، اور اس کے ایک ساحلی میں، کیونکہ آج کل وہاں گرمی ہے، ایک آدھ بار مجھے بھی اتفاق جانے کا ہوا کہ ایک میرے سینئر صحافی استاد اشرف شاد وہاں ہوتے ہیں، اور اتوار کے دن یہ کوئی 6:45 بجے کے قریب اچانک یہ ساحل جو ہے وہ بندوقوں کی گھن گرج جو چیختی چلاتی چیخوں سے گونج اٹھا، اور دو حملہ آور جن کا نام ساجد اور اکرم اور نوید اکرم بتائے جاتے ہیں، یعنی باپ بیٹے، جو 98 میں یہاں سے سڈنی سے گئے، اور ان کی پیدائش بھی یہیں ہوئی نوید کی، اور پھر ایک تقریب ہو رہی تھی ایک پارک میں، جہاں بتایا جاتا ہے کہ جو حملہ آور باپ تھے ساجد اکرم، اور پھر انہوں نے جو اسلحہ کا لائسنس، کیونکہ وہاں پر عام ہے، انہیں بھی اسلحہ کا لائسنس ملا۔ بیٹے کے بارے میں سنا کہ وہ کہیں پہلے سے ٹریننگ بھی لیتا رہا ہے، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ ان کا تعلق داعش سے تھا، کچھ کہتا ہے دولت اسلامیہ سے تھا، اور اس پرامن ملک میں جو ہزاروں لاکھوں ساری دنیا کے خاص طور پر پاکستانی طالب علموں کو پناہ دیتا ہے، وہاں ان دو شفاق جنونی درندوں نے جو کچھ کیا، اس کا نقصان کتنا بڑا ہوگا یہ تو آنے والا دن ہی بتائے گا۔ 1996 میں بھی یہاں ایک واقعہ اور ثانیہ ہوا تھا، وہ تو ایک دوسرے ملک کے ایک حملہ آور نے 35 لوگ ہلاک کیے تھے، اور یہ جیسے میں نے کہا اب دوسری بار ایسا ہوا۔ آسٹریلی وزیر اعظم نے یہ اچھی بات ہے کہ حکومت نے بڑے تحمل سے قائم لیا، اور گو کہ بھارت یا اسرائیل یا اور ملکوں کی کوشش تھی کہ اس کا رخ پاکستان کی طرف موڑ دیں کابل کی، لیکن جو اسٹیٹمنٹ آئے، پھر ایک اور جو پھل فروش کہتے ہیں احمد، اس نے بڑی اپنی جان لڑا کر قابو پایا اس بندوق چلانے والے پر، جو مناظر آپ دیکھ سکیں گے۔ لیکن دیکھیں آسٹریلی پرائم منسٹر نے جو کچھ کہا ذرا سنیے۔ Finally, that the government is prepared to take whatever action is necessary. Included in that is the need for tougher gun laws. And this afternoon at 4 o'clock, I will put on the agenda of the National Cabinet. And that yesterday was indeed a dark day in our nation's history, but we as a nation are stronger than the cowards who did this. مجھے جوائن کیا ہے سینئر صحافی، بڑے ناول نگار، رائٹر، جرنلسٹ، پاکستان میں بڑی صحافت کی، پھر ملکوں گئے، یہاں بڑی اسٹرگل کی۔ میرے تو خیر استاد کی جگہ ہیں، اشرف شاد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو سڈنی میں، یہ بھی کہنے میں حرج نہیں کہ ایک سے زیادہ بار ان کی میزبانی کا شرف مجھے حاصل ہوا۔ ڈاکٹر فرح ناز ہمارے پروگراموں میں آتی رہی ہیں، یہ بھی ان کا تعلق بھی آسٹریلیا سے ہے۔ کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہوگی، آپ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ، اور پھر لیکن کیوں نہ فرسٹ خاتون یہ ہوتا ہے نا کہ فرسٹ لیڈی آ جاؤں۔ ڈاکٹر فرح، بڑا افسوسناک واقعہ ساری دنیا کو دہلا دیا، اور جیسے میں نے کہا کہ آسٹریلیا جیسے محفوظ ملکوں میں ہو، ہم لوگ تو خیر عادی ہو گئے ہیں۔ بلوچستان میں سنا ہے 7,800 آپریشن ہوئے ہیں، 700 مارے گئے ہیں، پھر دھماکے ادھر یہاں تو ایک معمول کی بات ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں۔ آسٹریلیا میں یہ واقعہ ہو تو بڑا پس منظر لیے ہوئے ہے، اس کی رپورٹنگ تو پوری ہو چکی ہے، لیکن اس سے لگتا ہے ڈاکٹر فرح کہ یہ جو دہشت گردی ہے، یہ تخریب کاری ہے، ایک خاص اس نے ذہن ایسا تیار کر لیا ہے جو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہ کس وقت اس طرح ریئیکٹ کرے گا، اور یہ بھی ہے کہ یہ کوئی انفرادی فعل بھی نہیں لگتا، اور بہرحال جو سیکورٹی یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہونا یہاں پر آسٹریلیا میں، آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ محض ایک آئسولیشن میں ہونے والا دہشت گردی کا واقعہ، یا داعش جیسی تنظیمیں جو اگر افغانستان سے نکل گئی ہوں تو پھر یہ ملکوں ان کے جو سیل ہیں، سلیپنگ سیل ہیں، وہ موجود ہیں، کام کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر تھینک یو مجاہد صاحب اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ سب سے پہلی چیز، آئی ویری سیریسلی آن اے ویری سیریس نوٹ ایون آئی کنڈیم آل دیز اٹیکس جو بھی ہوا ہے۔ آسٹریلین کمیونٹی، جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ دیٹ از مچ مور اسٹرانگر دین دیز کائنڈ آف ٹیررسٹ ایکٹس، اور یہ ہمیں کمزور نہیں بنا سکتی ہے۔
ایز یو سیڈ کہ پاکستان انفارچونیٹلی بہت زیادہ دہشت گردی کا نشانہ بنتا رہا ہے اینڈ وی ہیو بین فیسنگ a lot of consequences due to this terrorism acts that has been happening in Pakistan. But when it comes to Australia, these things are very, very new. ہماری سوسائٹی نہ ہمارا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش بچتی ہے وہاں پہ رہنے کے لیے. ناؤ کمنگ اوور ٹو دا مین پارٹ دیٹ یو ور آسکنگ کہ کیا ایسی ذہنیت ہو گئی ہے کہ یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے اس کو ہم لنک کر رہے ہیں ود ڈفرنٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اینڈ آل. بٹ ٹو می ایز اے اسٹوڈنٹ آف سیکورٹی اسٹڈیز اٹس اے ڈومیسٹک ٹیررزم ایکٹ، کیونکہ جو دو بندے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں لائک آف کورس آسٹریلیا از آل بیسڈ آن مائیگرینٹس، تو یہ لوگ کئی صدیوں پہلے وہاں پہ موو ہوئے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ دے جسٹ مووڈ ان دیئر اینڈ دے ہیڈ سم allegiance and alliances with ISIS or any other terrorist organizations. ہاں ان کی جو آئیڈیالوجی ہے، ان کی جو اورینٹیشن ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی آئیڈیالوجی سے میچ کرتی ہو، بٹ دس پرٹیکولر انسیڈنٹ آف ٹیررزم وٹ ایور ہیپن ان بونڈائی بیچ دیٹ از اینٹی سیمیٹک. اٹس ناٹ that they were trying to showcase کہ کیا ہم اپنی allegiance شو کر رہے ہیں اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ یا القاعدہ کے ساتھ یا کسی اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے. اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ. It's about targeting particularly the Jewish community, which is a shame because in our society we do not encourage. ہم لوگ diverse society ہے جہاں نہیں، پہ یہ تو ہر دیکھیں کوئی چاہے. ڈاکٹر، یہ تو آپ کی آبزرویشن ہے. ابھی تو یہ کہ ایک واقعہ ہوا، اشرف شاد بڑے سینئر، میں نے کہا یہاں جرنلسٹ ہیں بلکہ رپورٹنگ انہوں نے کی ہے. تو اشرف میں آپ کو اس اینگل سے معلوم کرنا چاہتا ہوں جو ڈاکٹر صاحبہ سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، فرح ناز صاحبہ سے، یہ بھی آسٹریلیا میں ہوتی ہیں کہ روٹ کاز کے، لیکن ایز اے جرنلسٹک ویو سے اگر آپ دیکھیں، کہتے ہیں باپ بیٹے تھے، امریکن کہتے ہیں کہ یہ ان کا تعلق پاکستان سے تھا، اور اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئے تھے، پیدا یہاں ہوئے، یعنی وہ جو ایک کی پرورش تو پوری آسٹریلیا کے ماحول میں ہوئی. لیکن جو دولت اسلامیہ یا داعش یا وہ جو گروپ تھے بظاہر اسامہ بن لادن ختم کہتے ہیں ختم ہو گئے، لیکن یہ بکھر گئے ہیں کسی نہ کسی چیز میں. یہ مائنڈس جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ایک سوچ موجود ہے اشرف شاد، جس کا اظہار اس طرح ہوا جو آپ نے کل دیکھا ہوگا. جی مجاہد صاحب بہت شکریہ. وہ ہماری ڈاکٹر صاحبہ نے جو فرمایا میں وہ سن نہیں سکا ہوں. بہرحال میں جو سمجھ سکتا ہوں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اصل میں یہ سڈنی میں اس طرح کے واقعات ہوتے نہیں ہیں، مطلب پورے آسٹریلیا میں ہی، بلکہ میں کوئی 40 سال سے یہاں ہوں اور میرا خیال ہے ایسے میرا خیال 2-4 واقعات ہوئے ہوں گے، وہ بھی زیادہ تر انفرادی نوعیت کے ہوتے ہیں. مثلاً یہیں اسی بوڈائی کے علاقے میں، بوڈائی جنکشن ایک بڑا شاپنگ مال ہے، وہاں 1-2 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک شخص نے وہ چھرے لے کر 5-6 لوگ مار دیے تھے. تو وہ ایک بڑے کچھ اس طرح کے کچھ ڈی رینج لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ تو 2 کمیونٹیز کے درمیان ایک جو ٹینشن ہے اور وہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. یعنی یہ ٹینشن جو ہے وہ جب سے فلسطین میں غزہ میں جب یہ حملے شروع ہوئے ہیں واقعات، تو اس کے بعد سے جو یہاں کی بہت ہی اسٹرانگ کمیونٹی ہے یہاں پر، جو اس کی پرو پیلسٹینین اور جو اسلامک کمیونٹی ہے، لیبنیز ہے، پاکستانی، بہت سارے لوگ ہیں. اس کے علاوہ خود اپنے آسٹریلین جو نارمل آسٹریلینز ہیں وہ سب انہوں نے اس کے خلاف کوئی تقریباً 1 سال سے زیادہ ہوا وہ مظاہرے کر رہے ہیں. 1 سال سے زیادہ ہو گیا، جبکہ ہر اتوار کو وہاں کم از کم کئی ہزار لوگ ہوتے ہیں. پورے شہر میں مارچ ہوتا ہے. پل پر آپ کو یاد ہوگا بہت بڑا واقعہ ہوا، تو پل کے اوپر مارچ کیا تھا پورا کوئی 1-2 لاکھ لوگوں نے. کبھی بھی لیکن کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا جس میں کہ دونوں کمیونٹیز کے درمیان جو ہے ٹینشن ضرور تھے، لیکن کبھی کوئی ایسا تشدد کا واقعہ کوئی انڈیویجول بھی نہیں ہوا اور کسی اور سطح پر بھی نہیں ہوا. تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی ایک اتفاقی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. اور بہرحال وہی ایک 2 لوگ تھے جن کا اپنا ذہنی ہوا. یہ کہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ جب یہ اچانک ہوا نا تو بہت ہی کنفیوژن تھا، بہت سی صحیح انفارمیشن آ نہیں رہی تھی. مثلاً یہ جس شخص کا یہ جو نوید اکرم جو ہے، جو لڑکا، وہ تو خیر ابھی زندہ ہے، زخمی ہے، لیکن اس کا جو باپ تھا ساجد، وہ تو نہیں رہا، وہ تو مر گیا، اس کو تو مار دیا گیا ہے. تو وہ ان کے بارے میں مختلف، مثلاً ایک نوید اکرم ایک پاکستانی لڑکا ہے،
وہ اس کا نام بھی نوید اکرم ہے، لیکن اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہاں پر ہمارے کونسل جنرل نے سڈنی میں، پاکستان کے کونسل جنرل نے باقاعدہ اس کی وضاحت بھی جاری کی اور بتایا کہ بھئی یہ اس کی تصویر بھی لڑکے کی، وہ جو لڑکا تھا نوید اکرم ایک، اس نے خود اپنی باقاعدہ ایک آن لائن اس نے بتایا کہ بھئی یہ میں نہیں ہوں، اور وہ نہیں تھا۔ تو یہ ایک مختلف لڑکا تھا جس کے بارے میں کہا یہ گیا ہے، یہ پیدائش تو اس کی یہیں کی تھی، یہیں پیدا ہوا وہ، میرا خیال ہے کہ 99 میں یا 2000 میں کچھ اس کے اراؤنڈ۔ تو وہ جو ہے اس کے بارے میں بہت باتیں بہت زیادہ کلیئر نہیں ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاسپورٹ اس کا جو ہے وہ پاکستانی تھا، لیکن اوریجنلی وہ افغانستان سے آیا تھا۔ تو وہ یہ باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا جو شخص جو ہیرو اس وقت ہمارا، جس نے کہ ایک بڑا کام کیا، اس نے بہت سی جانیں بچائیں، اور جانیں بچانے کے علاوہ جو ایک یہ احمد نامی شخص نے، جو شام سے تعلق ہے جس کا، اس نے جا کر یعنی ایک بہت ہی ایک نہیں ہائی بہادری کا اشرف صاحب، یہ تو سب چیزیں ہمارے یہاں کوئی اشرف صاحب سوری اشرف، ہمارے یہاں رپورٹنگ ہو رہی ہے کوئی 24 گھنٹے سے، اور ہم یہ سن بھی نہیں رہے ہیں جو آپ نے ایک تو بنیادی بات بتائی، جس کی جو ایک غزہ اور فلسطین میں جو مسیکر ہو رہا ہے اس سے ساری دنیا متاثر ہوئی ہے، مسلمان ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو حرکت ہے یہ تو ایک جنونی قسم کی ہے۔ ڈاکٹر فرح ناز، یہ جو بہرحال یہ تو آپ کو ہے نا کہ جو کچھ فلسطین یا غزہ میں ہوا، بہرحال ایک ٹرمپ پہ بھی تو کسی نے گولی چلا دی تھی قریب سے، وہ تو بچ گئے، گولی چلائی ہوئی آتی ہے، اور وہاں بھی واقعات ایسے ہوتے رہے ہیں۔ مارٹن لوتھر کنگ کا بھی ہم نے سنا اتنے بڑے بہت سارے پہلے ہوا۔ تو یہ جو ایک اس کی میں کہیں جسٹیفیکیشن نہیں، لیکن اس نے آیا ہے کہ آپ کے جیسے بتا رہے تھے کہ آسٹریلیا میں بڑا رد عمل ہو رہا ہے، اور یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں واقع سن کر، خیر آپ یہاں نہیں کرتے، لیکن اس پہ ایک غور کرنے کی تو ضرورت ہے۔ جب کوئی حادثہ سامنے آتا ہے ہم فوری رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس کی روٹ کاز میں بھی جانا چاہیے۔ ڈاکٹر فرح ناز جی بالکل مجاہد صاحب، آپ صحیح بتا رہے ہیں کہ ایک جو پیٹرن ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس طریقے سے ہمارے فیلو پیلنسٹ نے بھی کہا کہ کافی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور یہ صرف سڈنی تک محدود نہیں ہے، باقی شہروں میں بھی ہو رہے ہیں۔ میلبرن بھی جو بلیک ماسک کے طور پہ اینٹی سیمیٹک گروپس they were also coming forward، اور وہ اپنے بھی مظاہرے کرے تو ان دو گروپوں کے درمیان یہ جو رفٹ ہے یہ پائی جا رہی تھی، لیکن یہ رفٹ اس حد تک نہیں پہنچی تھی کہ اس حد تک وہ وائلنٹ ہو جائے۔ So this is something very unprecedented. Now, of course, the Australian government is aware of it کہ یہ ٹرینڈس تھوڑے اسٹرانگر ہوتے جا رہے ہیں which is not a good indication. But coming back to your discussion about the origin and identity of the two terrorists that has been found، تو ابھی تک اتھارٹیز نے اس پہ کوئی بھی بیانیہ نہیں دیا ہوا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا ہے کہ ان کی اوریجن کیا ہے، ان کی ایتھنیسٹی کیا ہے، اور وہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ سوری ڈاکٹر فرح ناز، میرے خیال میں شاید ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کشمیر آزاد اخبار ہے، اس نے فرنٹ لائن پہ سرخی دی ہے امریکہ کو کوٹ کر کے کہ باپ بیٹے پاکستانی تھے، اور غالباً نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا اگر امریکہ نے یہ کہا۔ یہ تو ہمارے یہاں چھپا شائع ہو گیا ہے نا، اس میں کوئی سینسر کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ بھی کہہ رہی ہیں تو اگر اس میں آپ درست کہہ رہی ہوں گی، یہ تو امریکن کی طرف۔ ابھی تک میں نے جتنی ریسرچ کی ہے، ابھی تک کسی بھی آسٹریلین اتھارٹی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان دونوں دہشت گردوں کا تعلق پاکستان سے تھا، افغانستان سے تھا، انڈیا سے تھا، یا کسی اور ملک سے تھا۔ نہیں، کسی یہ نے تو میں بھی آپ نہیں کو کہا۔ اپنے اخبار ہے میرے پاس، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، اس کے فرنٹ پیج پہ چھپا ہے، اور بڑا سب سے زیادہ پڑھا بالکل یہ جاتا ہے اخبار۔ اسپیکولیشنز، جی بالکل مجاہد صاحب، یہ اسپیکولیشنز، یہ رومرز، یہ چیزیں آئی ہوئی ہے، نہیں، وہ اس میں لیکن کوئی جب حرج تک نہیں، کوئی بھی ہو، گورنمنٹ، مطلب میں یہ بھی نہیں کہتا پاکستانی ہے، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کسی بھی، اول تو ایک ایسے کوئی بھی فرد جو ہے نا کسی بھی ملک کا ہو کر رہا ہو، اور خیر یہاں بھی آپ نے دیکھا، یہاں ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے جنونی جو کچھ کر رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، بیٹا فلاں کر رہا ہے، پر اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اشرف شاہد سینئر جرنلسٹ، ڈاکٹر فرح ناز ہمارے ساتھ ہیں، ملتے ہیں، ایک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور میرے دونوں مہمانوں کا تعلق ڈاکٹر فرح ناز سے بھی اب ربط رہا ہے، وہ بھی سڈنی میں رہتی ہیں۔ شفشاد صاحب تو جیسے میں نے کہا میرے سینئر، یہاں بلکہ وہ کہتے ہیں لکھا ہوا لفظ بولنے والے سے زیادہ معتبر ہوتا ہے،
تو اشرف صاحب یہ جو ابھی لکھا ہوا لفظ یعنی پاکستان کا جو سب سے پرانا قدیم اخبار شہ سرخی سے یہ خبر لگائے گا، چلیں ہم اور آپ تو پھر بھی پروفیشنل ہیں، اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس نے یہ پبلش کیا امریکہ کے حوالے سے، اور ہم نے ایک اور اعتبار ہو گیا، اب تردید ہو سکتا ہے 24 گھنٹے بعد آئے، گفتگو تو محور میں یہی ہے رہے گی کہ دونوں باپ بیٹوں کا تعلق پاکستان سے تھا، یہاں سے وہ ویزے پہ آیا اسٹوڈنٹس کے، خیر وہ کہیں کا بھی ہو سکتا ہے اور کہیں کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، وہ جو آپ نے پس منظر بتایا وہ بھی ایک ریزن ہے کہ جس میں جو کچھ غزہ میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے اس نے ساری دنیا کو، بلکہ ہمارے ہاں وہ سب کانٹیننٹ ایسٹ میں وہ رد عمل نہیں ہے جو ویسٹ میں ہے اور آپ کے آسٹریلیا میں ہے۔ جی اشرف صاحب۔ جی دیکھیے، آپ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں جو خبر چل رہی ہے کہ یہ پاکستانی تھے اور یہ جنگ میں ہیڈ لائن لگائی ہے، دیکھیے یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ صحافت ہے، اور جنگ تو میں جنگ کو تو خیر کبھی بھی، میں خاص طور پہ آج کل کے حالات میں اس کو بالکل ایک معتبر اخبار نہیں سمجھتا، لیکن جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا نا وہ بالکل واقعہ صحیح یہی ہے۔ آسٹریلین گورنمنٹ نے کہیں بھی، دیکھیے واقعہ آسٹریلیا میں ہوا ہے، اس کو ہینڈل آسٹریلیا کر رہا ہے، آسٹریلیا کی گورنمنٹ کر رہی ہے، آسٹریلیا کے ادارے کر رہے ہیں 24 گھنٹے ٹیلی ویژن کے اوپر، کہیں بھی آسٹریلین گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان کا تعلق جو ہے کہاں سے تھا، بالکل نہیں۔ ایک غلط فہمی ہوئی تھی ایک لڑکے کے بارے میں جس کا کہ نام تھا اور وہ نہیں تھا اس میں ملوث، تو میں نے جیسے بتایا کہ ہمارے پاکستانی قونصل جنرل نے قمر زمان نے اس کا پورا ایک وضاحت جاری کی اور اس لڑکے نے بھی جاری کی۔ تو یہ جو ایک کہنا امریکہ نے، دیکھیے امریکہ نے، میں بھی دیکھ رہا ہوں امریکہ نے کہیں کچھ نہیں کہا، کسی بھی اگر کسی آن لائن کہیں کسی نے کچھ لکھ دیا ہو کہہ دیا ہو، کسی امریکہ کے اخبار میں بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ پاکستان، ان کا تعلق پاکستان سے تھا، ایسا بھی یہ بالکل غلط بات ہے۔ دیکھیے آسٹریلین گورنمنٹ جو ہے، آسٹریلیا جو ہے، اور جو بھی یہ سارے ہمارے مہذب ملک ہیں، یہ کبھی بھی ایسی کوئی غیر ذمہ دارانہ بات اتنی حساس نوعیت کی اس لیے نہیں کرتے کہ اس کے پھر ریپرکشن بہت خراب ہوتے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ یہ اچھا میں پاکستانی اگر تھے اس تو سے کل چلے یہ میں نے مان پاکستانیوں کے لیا، خلاف یہاں آپ کے خیال میں کیا شروع ہو اس جائے میں یہاں پر سیکورٹی کے سلسلے میں ایسا اوور بالکل نہیں ہے۔ کانفیڈنس کا شکار ہیں؟ وہ جب تک سوری پوری طرح اشرف، اس کی سوری اشرف، کیا آسٹریلی گورنمنٹ اور یہ ویسٹ کی گورنمنٹ اپنی سیکورٹی کے حوالے سے اتنے اوور کانفیڈنس کا شکار ہیں یا اتنا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا کوئی، جبکہ یہ بھی پڑھا گیا کہ 10 سال پہلے اس لڑکے پر نظر تھی کچھ مشکوک سرگرمیاں، پھر ان کو لیگل اسلحہ دیا گیا تھا جو غالباً اب دیا جاتا ہے، تو کچھ وہ یہ تو اب ہم نے تھوڑا بہت پڑھا ہے کہ یہ ان کے ریڈار پہ تو تھا۔ جی اسلحہ کوئی لیگل دیا نہیں گیا تھا۔ آسٹریلیا میں آپ شکار کرنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے لائسنس لے سکتے ہیں، تو اس کے پاس یہ جو آدمی تھا ساجد جو گباب تھا، اس کے پاس 6 مختلف جو ہتھیار تھے ان کے لائسنس تھے اس کے پاس، تو اس نے کوئی یعنی غیر قانونی کوئی اس کے پاس وہ اسلحہ نہیں تھا، وہ اس کے پاس 6 مختلف ان کے وہ تھے۔ تو وہ ایک، اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے، لڑکے کی 6 سال پہلے لڑکا جو ہے وہ آئسس کے، داعش کے جو لوگ ہیں ان سے، جو کچھ مولوی یہاں پر تھے ان کو سزائیں ہو چکی ہیں، وہ جیل کے اندر ہیں، وہ ان سے اس کا تعلق ہوا تھا۔ تو یہ یہاں بلکہ وہ تھوڑے سے ڈیفینسو پر بھی ہے یہاں کی ایجنسی، کہ ان کو جب اس کا تعلق معلوم ہوا تھا تو انہوں نے اس پر واچ کیوں ختم کر دی، اس وقت انہوں نے اس کو وہ انڈر واچ نہیں رکھا تھا اس کو، تو وہ ایک وہ واقعہ لیکن اشرف یہ تو ہے نا اشرف شاید ہمارے جیسے ملکوں میں تو تھرڈ ورلڈ کے تو ہوتا ہے، اشرف دیکھیں ہمارے جیسے ملکوں میں تو آپ کہہ لیں یہاں کی تو پولیس کرپٹ ترین کہلاتی ہے، بڑے اس پہ فخر کرتے ہیں ہمارے یہاں پورے ہوئے، لیکن آسٹریلیا جیسے ملک میں اس کے معنی وہ ریڈار پہ تھا، اس کا لگ رہا تھا کہ اس نے جو ہم نے پڑھا بھی یہاں جہاں تک ہمارے تک خبر آئی ہے ڈاکٹر فرح ناز، تو ہم کیوں نہیں کہیں کہ آپ کے ڈیولپڈ اور محفوظ ترین ملکوں میں ایسا واقع نہیں ہو سکتا، جاپان میں بھی واقع ہونے لگے ہیں، اب تو ایک رد عمل تو آ رہا ہے جو فلسطین میں مظالم ہوئے اس کا ساری دنیا میں، خاص طور میں دیکھ رہا ہوں ویسٹ میں بہت زیادہ آ رہا ہے۔ ڈاکٹر فرح ناز دیکھیے مجاہد صاحب، آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ آسٹریلیا جیسے ایک اسٹرانگلی جو کہے کہ ڈیفینس کے اعتبار سے کافی مضبوط ملک ہے،
تو آپ کی بات غلط اور بیجا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں، اگر 9/11 امریکہ میں ہو سکتا ہے جہاں کی سیکیورٹی اور جس طریقے سے 9/11 ہوا، تو کہیں پہ بھی سیکیورٹی بریچ ہو سکتی ہے. دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ وی کین ڈیفینڈ کہ یہ کہ کہیں امریکہ میں نہیں ہو سکتا، کینیڈا میں نہیں ہو سکتا. ہم نے دیکھا ان تمام ممالک میں جو بہت مضبوط ہے وہاں پہ بھی دہشت گردی کے واقعات یا سیکیورٹی بریچز ہوئے ہوئے ہیں. ناؤ کمنگ بیک ٹو آسٹریلیا، یس آئی تھنک دس کوسچن از ریئلی لیجٹ کہ اگر اس کا کوئی نہ کوئی اس کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ جو داعش کے ساتھ ملوث تھے یا اس کے ساتھ انوالو تھے، اگر اس کے بیٹے کا تعلق ان کے ساتھ تھا، why the security entities, they were not very minutely managing this person or looking into his life or whatever he was up to. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب سیکیورٹی ادارے دیں گے اپنے عوام کو، کہ جتنے بھی جانے گئی ہے وہ اسی لیپس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ کیوں اس پہ نظر نہیں رکھی گئی. Now another thing کہ ایکسٹریم آئیڈیالوجی کب کیسے انفلٹریٹ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، اب ان تمام پیٹرنس کو جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی اور اس کو کاؤنٹر چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن فول پروف سیکیورٹی دینا اپنے تمام عوام کو، یہ میرے خیال سے آج کل کے دور میں کسی بھی ملک کے لیے پاسبل نہیں ہے. اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ دنیا بھر میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی آئی گو بیک ٹو دا سیم ایشو، غازہ میں جو ہوا ہے اس کے کانسیکوینسز آ رہے ہیں دنیا بھر میں. آسٹریلیا جو بہت پیسفل ملک ہے ایز کمپیئر ٹو مینی ادر کنٹریز ان دا ورلڈ، اگر آسٹریلیا میں یہ چیزیں ہو رہی ہے ہمارے لیے، تو یہ جو مارچز اور پروٹیسٹ ہو رہے تھے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھے. مجھے پتا ہے میں کلاس میں کھڑے ہو کے پڑھا رہی ہوتی تھی اور باہر جا کے پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے تھے. دیٹ واز ویری انپریسیڈنٹڈ فار اس ان یونیورسٹیز environment, in academia, in Australia, such kind of things, tolerating it, letting it happen on the streets, on the roads, unprecedented. تو یہ unprecedented جب آپ ٹک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے واقعات بھی ایک آدھ کر کے ہوں گے. بٹ whether it's going to be repetitive or not، یہ ایک بہت بڑا یہی میں اگر ڈاکٹر صاحبہ سے آپ سوری ٹو سے ڈب کر کے کہوں اشرف شاہ سے، اشرف شاہ صاحب، یہ جب آپ کہتے ہیں نا اسلحہ ہوتا ہے شکار کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب اس کا رابطہ بھی پتہ چلا اور وہ لڑکے جیل میں بھی تھے آپ کے کہنے کے مطابق اور یہ بھی کر رہے تھے، تو اس کے معنی اسلحہ یا اس کی جو، اور آپ کے یہاں تو بڑے کیمرے، ہمارے یہاں تو ابھی کیمرے لگے ہیں، اور کیمرے بھی کیا، وہ گاڑی میں اگر ہم نے بیلٹ نہیں لگائی تو چالان ہو جاتا ہے، حالانکہ اس میں اگر بندوق لے کے چلاؤں تو کچھ نہیں ہوگا. تو آپ کے جیسے آپ جیسے جو میں تو سو کال کروں گا کہ اتنا زیادہ پر اعتماد ہونا کہ جی ہمارے یہاں تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم محفوظ ترین لوگ ہیں. اب تو محفوظ ترین ملکوں میں ہونے لگا ہے نا، جیسا کہ یہ ہوا. اس کے معنی یہاں سیکورٹی لیبس ہے جو ہم کہتے ہیں، جہاں پاکستان میں اس طرح تو عام ہوتا تھا، یہاں بھی وہاں کی جو پرٹیکولر جو نظر رکھنے والے ادارے تھے جو اس لڑکے پر یا اس کے فیملی پر یا اس کے ایکٹیویٹیز پر یا ریلیٹ پر، انہوں نے اس کو ذرا لائٹلی لیا، انہوں نے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا. شرشاد نہیں، مجاہد ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہاں اس طرح کے واقعات جیسا آپ نے کہا ہو جاتے ہیں، جب ہوتے ہیں انڈیویجولی کہیں بھی ہو سکتے ہیں، اور کتنا بھی سیف ملک ہو، اور یقیناً بہت سیف ملک ہے، لیکن فوری طور پر اس کا مداوع کیا جاتا ہے. اب آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس کی اسلحے کی، یہ سب سے پہلے جب ایک واقعہ ہوا تھا اس وقت جان ہاورڈ وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے اسلحے پہ بہت پابندیاں لگائی تھی. اس کے باوجود ابھی تک ابھی آج ہی کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے آسٹریلیا کی، اور سب سے پہلا سوال یہی آیا ہے کہ اسلحے کے بارے میں جو قوانین ہیں ان کو دوبارہ سخت کیا جائے اور ان میں تبدیلی کی جائے، اور وہ میرا خیال ہے ایک چند روز کے اندر ہی یہ نئی لیجسلیشن ہو جائے گی اس کی. تو وہ جہاں تک آپ کی بات کے بھی آسٹریلیا ایسا سیف ملک میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو ایسے ہی واقعات تو ہوں گے نا، چوری بھی ہوتی ہے، ڈاکہ بھی ہوتا ہے، قتل بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے بھی واقعات ہوتے ہیں. لیکن آپ اس کو اس پہلو سے دیکھیے کہ غزہ پر اور اس پر اتنا شدید ری ایکشن یہاں پر رہا ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا ہزاروں کی تعداد میں ہر ہفتے لوگ پورے شہر میں، پورے گلیوں میں شہر کی جو ہے وہ گشت کرتے تھے، مظاہرہ کرتے تھے، یونیورسٹیوں کے اندر کیمپ لگ گئے تھے، سب کچھ تھا، لیکن کوئی ایسا واقعہ کبھی ہوا نہیں. اب ایک واقعہ، ایک آدمی کا دماغ اگر پھر جاتا ہے، وہ ایسی کو حرکت کرتا ہے، تو اس کو آپ یہ آپ پورے آسٹریلیا کی سیکیورٹی کو آپ چیلنج کر نہیں سکتے. لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ یہ اس لڑکے کا داعش سے جو تعلق تھا اور اس کو انہوں نے اپنی واچ سے ہٹا دیا تھا. اس پر جو ہے وزیر اعظم سے ابھی یہ سوال کیا گیا تھا، ابھی آج ہی ان کی ایک انٹرویو تھا ABC پر، ان سے یہی سوال کیا گیا تھا، اور وہ بہت ڈیفینسو ہے، اور جو ادارہ ہے اس کا وہ اس پر بہت ڈیفینسو ہے کہ وہ لڑکا جو کہ آلریڈی جو تھا ان کی لسٹ میں تھا، تو وہ کیسے جو ہے وہ آ کر دوبارہ اتنا بڑا اس نے ایک واقعہ کر لیا ہے اس نے. تو یہ دیکھیے ایک
बात ये है कि जब इन मुल्कों की सबसे बड़ी बात अच्छी ये होती है कि जब ऐसा जो वाक़या होता है, फ़ौरी तौर पर वो इस तरह की कार्रवाइयाँ या इस तरह के फ़ैसले लेते हैं जिससे कि अशरशाद आइंदा साहब, डॉक्टर फरानाज, ये इतना बड़ा वाक़या सामने आया, आप समझ सकते हैं कि क्योंकि पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की चली जा रही है और 24 घंटे से ये खबर में है और आइंदा भी 24 घंटे रहेगा और शायद हो सकता है कल भी हम इस मौजू पर गुफ्तगू करें, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि अभी मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा। और शुक्रिया अशरशाद, शुक्रिया डॉक्टर नाज। मैंने कहा ये मौजू ऐसा है कि इस पर गुफ्तगू जारी रहनी चाहिए, मगर अभी तो मैं एक ब्रेक की तरफ चलता हूँ। चिट्ठी में मुजाहिद बल्वी आपको खुशामदीद कहता है। वैसे तो बहुत बड़ी खबर है, लेकिन न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ हुआ उसने तमाम खबरों को जो है जिसे कहते हैं खा जाती है। कराची का जिक्र करें, बाकी जो बड़े बड़े साने वाक़े हो रहे हैं और बदकिस्मती से शरीफ हुकूमत के इक़्तिसादी मैनेजर जो हमें सब बाग मईशत की खुशहाली का दिखा रहे हैं, उसका एक सबूत ये है कि पिछले 9 दिन से कराची बिन कासिम पोर्ट और कराची पोर्ट बंद है, मुकम्मल तौर पर दरामदात बंद हैं। और ये वो दरामदात हैं कि अगर एक दिन 2 दिन पड़ी रहें तो लाखों नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। वैसे ही ये जो बहुत बड़ा दावा किया गया कि जी हम टेक्सटाइल में जो है हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए, खुद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बड़े सफ़े अव्वल पर ये सुर्खियों से दे रहे हैं कि पाकिस्तान इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का 15 अरब डॉलर का डेफिसिट है। जी हाँ, 15 अरब डॉलर का। किसी एक शोबे में चले जाएं, गुर्बत 47% से ज़्यादा। अभी जंग का सबसे बड़े अखबार के सफ़े अव्वल में आ रहा है कि हमारा मुल्क जो है वो आज तक जी हाँ, इससे पहले कभी भी नहीं शरीफ हुकूमत में जितना मुल्की और गैर मुल्की कर्जा लिया है उसका रिकॉर्ड टूट गया है। किस शोबे में जाएं तो आखिर ये इक़्तिसादी मैनेजर, अभी मैं देख रहा था ब्रेकिंग न्यूज़ चलाकर भी ये बता रहे थे, सब बाग दिखा रहे थे, खुशहाली के झूठे जाली हमें नक्शा हमारे सामने पेश कर रहे थे। पता नहीं ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं या लोगों को समझते हैं कि अवाम अहमकों की जन्नत में रहते हैं। लेकिन कराची पोर्ट इसका बंद होना, बिन कासिम पोर्ट का बंद होना, और मैंने कहा ना उसके सबब हज़ारों की तादाद में जो है वो इसको ले जाने जाने वाले ट्रक और ट्रांसपोर्ट तो बंद हैं, लेकिन बेशुमारा आम आदमी सफ़र कर रहा है, जिस पर कल तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ ही मुजाहिद बल्वी को इजाज़त दीजिए।